جی تو آج ہم موجود ہیں فضیلت الشیخ مناظر اسلام حافظ محمد مصطفیٰ صادق صاحب کے ساتھ ان سے جانیں گے کہ جو سانحہ ہوا پشاور میں مولانا عبدالحمید رحمتی صاحب ان پر فائرنگ ہوئی اور قاتلانہ حملے میں وہ شہید ہو گئے، تو ان کے ملزمان ابھی تک گرفتار ہوئے یا نہیں ہوئے، تو جانتے ہیں حافظ مصطفیٰ صادق صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا الکریم وعلی آلہ اجمعین۔ اللہ کی حمد و ثنا اور درود پاک پڑھنے کے بعد میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب محترم آصف قدیر صاحب کا 90 ٹی وی جو انہوں نے نیا اپنا چینل ایجاد کیا ہے، اس پر مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور ہمارے جامعہ میں آنے پر انہیں خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ ہماری جماعت کے بہت بڑے سرمایہ تھے، عالم دین تھے، بزرگ تھے، داعی تھے، شیخ الحدیث تھے، جناب مولانا شیخ عبدالحمید رحمتی، ان کے والد مکرم جناب مولانا بہت بڑے، وہ بھی عالم تھے، متبحر فی العلم تھے۔ ان کا نام تھا مولانا غلام اللہ خان رحمتی، یہ ان کے بیٹے ہیں۔ پشاور قاضی آباد میں ان کا مرکز ہے، بہت بڑا جامعہ ہے، دارالقرآن والحدیث السلفیہ کے نام سے، یہ اس کے محتمم تھے، شیخ تھے۔ اللہ پاک نے ان کو بڑی صلاحیتیں دی ہوئی تھی، اسلام کے ترجمان تھے، کوئی متعصب قسم کے ان کے اندر کوئی مزاج نہیں پایا جاتا تھا ذرہ برابر بھی، جیسے ہوتا ہے بعض سخت مزاج ہوتے ہیں مسائل کے اندر یا دوسرے مسالک پر وہ بڑے تابڑ توڑ حملے کرنے والے، ایسے نہیں تھے۔ یہ ملک کے بھی بڑے ہی محب وطن تھے، مسلک قرآن و سنت کے یہ تابع دار تھے اور اس کے داعی تھے، عالم بھی تھے، متبع سنت بھی تھے، اور بہت بڑی بات جو کم ہوتی ہے علماء کے اندر، یہ اسماء الرجال کا علم جو ہے اس کے ماہر تھے۔ ان کا ایک نام تھا، شہرہ تھا اس سلسلے میں۔ ان کو شہید کر دیا گیا، جو بڑا ہی افسوسناک واقعہ اور سانحہ ہے۔ 15 جنوری کی مغرب کی نماز کے بعد یہ اپنے جامعہ کے مین گیٹ پر باہر ابھی کھڑے تھے نماز ادا کرنے کے بعد، ان کے بھائی بھی ساتھ تھے جو شیخ محمد رحمتی، جن کا اسم گرامی ہے، وہ بھی عالم دین ہے۔ تو موٹر سائیکل والے آئے، ظالم سفاک بے رحم، جو نہ ملک کے خیر خواہ اور سکے، نہ عوام الناس کا کوئی درد، نہ علماء کا کوئی احترام۔ انہوں نے یوں سمجھیے کہ فرش زمین کے اوپر ایک چاند کو اپنا ٹارگٹ اور ہدف بنایا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ عالم دین کی فضیلت دوسرے عام لوگوں پر اتنی اللہ سبحانہ و تعالی نے رکھی ہے جیسے میری فضیلت، یعنی نبی آخر الزماں سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے ایک ادنا امتی پر، صحابہ پر بھی نہیں ہے، صحابہ کے سینئرز پر بھی نہیں، ادنا امتی، وہ چاہے قیامت کے قریب ہو، اس پر جتنی شان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتنی عالم دین کی شان عوام الناس پر ہے۔ ایک محدث کا قول ہے، عوام الناس تو بھیڑ بکریاں ہیں، چرواہے کے بغیر ان کو کوئی سنبھال نہیں سکتا۔ عالم دین ہوتے ہیں جو ان کو سنبھالنے والے ہوتے ہیں، ان کی ذہنی فکری تربیت علمی، ان کو خوراک دینے والے اور ان کو انسانیت۔ میں ابھی بھی حدیث پڑھا رہا تھا تو اس کے اندر میں نے اپنے طلباء، قرآن کا ترجمہ تھا، میں نے اس کے اندر اپنے طلباء کو کہا کہ انسان سائنسدان بنتا ہے، انسان ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، مگر ماں کے پیٹ سے بن کے نہیں آتا، وہ تربیت سے بنتا ہے، تعلیم سے بنتا ہے۔ تو یہی فرق ہے انسانیت کا۔ آصف قدیر صاحب، کہا جاتا ہے موت العالم موت العالم، کہ ایک عالم دین کی موت جہان کی موت ہوتی ہے۔ اس نے سمجھیے کہ ایک قرآن کا، حدیث کا چراغ گل کر دیا ہے، اور بڑا ظالمانہ ہے، ان کو پتہ بھی نہیں اس نے کتنا جرم کیا ہے۔
اگر آج نہیں تو قیامت کے دن بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت لگنے والی ہے۔ ہم جتنے بھی اپنے اس مرکز کی طرف سے، جامعۃ الرضوان شالامار ٹاؤن کی طرف سے، یہ طلباء، یہ اساتذہ کرام، ہم نے آج پروگرام بنایا تھا کہ ان کی خدمات کو ہم خراج تحسین پیش کریں گے۔ تو اس چینل کے آنے پر ہمیں اور زیادہ خوشی ہوئی۔ ہم الحمدللہ پروگرام اپنے بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو آصف قدیر صاحب کو میں پھر ایک دفعہ بہت زیادہ شکریہ اور ان کی ٹیم کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی بڑی خدمات تھی۔ کئی سالوں پر محیط قرآن و حدیث کے انہوں نے دیپ جلائے، چراغ روشن کیے، علماء تیار کیے، اور آج بے دردی سے ان کو شہید کر دیا گیا، بے رحمی سے ان کو شہید کر دیا گیا۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارا پاکستان وطن عزیز، ہم جتنا بھی اس کی قدر کریں، جتنی بھی اس کے لیے سالمیت اور بقا اور استحکام کی دعائیں کریں، وہ کم ہے، مگر اس کو نظر لگ رہی ہے۔ علماء کو پے در پے شہید کیا جا رہا ہے، بم دھماکوں کے ذریعے کیا جا رہا ہے، اٹیک مساجد کے نمازیوں پر کیا جا رہا ہے۔ افسوسناک ہے، مسلمان کو مار رہے ہیں، اور مسلمان غیروں کے دشمنوں کے اللہ کار بن رہے ہیں۔ ہم اس کی جتنی بھی مذمت کریں وہ تھوڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول و منظور فرمائے، اور ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے قاتلوں کو فی الفور تمام اپنی توانائیاں صرف کرنی پڑیں تو ضرور کریں، اپنے اداروں کو متحرک کرنا پڑے تو ضرور کریں، وہ سارے کے سارے متحرک ہو کر ہدف بنائیں، ان کے قاتلوں کو گرفتار کریں، اور پھر ان کو سرعام کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ان کو ان کے انجام تک پہنچانا حکومت پاکستان کا فرض ہے۔ وہ ہمارا سرمایہ تھے، دنیاوی نہیں تو دینی ضرور سرمایہ تھے، علمی سرمایہ تھے۔ وہ ایک بے تاج بادشاہ تھے علم کے میدان کے۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ ہم ان کی خدمات کو بھی یاد کرتے ہیں، اور یہ بھی ساتھ ساتھ چاہتے ہیں کہ ان کے جو ظلم ہوا ہے وہ ظلم کا تدارک ان کے ورثاء، ان کے لواحقین، ان کی داد رسی، ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے حکومت کا فرض ہے۔ حکومت کا فرض ہے، حکومت کو چاہیے اپنے فرض کو پہچانے۔ یہ ریاست مدینہ کے اندر مدینہ، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو، ان کے تابع داروں کو، اہل علم کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، اور یہ ریاست مدینہ یہ متقاضی نہیں ہے اس کی، یہ نام بڑا پاکیزہ ہے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ جس دور میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی، میں تو کہوں گا تھوڑی چینجنگ کے ساتھ شاعر کے موقف سے، جس دور میں لٹ جائے وہ طلباء کے اساتذہ اور علمی کمائی، اس دور کے حاکم سے کوئی خطا ہوئی ہے، ضرور کوئی خطا ہوئی ہے۔ ان کو چاہیے، میں وزیر اعظم صاحب کو، وزیر اعلیٰ صاحب کو اور چیف جسٹس صاحب کو، وہ خود نوٹس بھی لیتے ہیں بہت سے معاملات کا، اور اپنے مقدس ایوانوں کو، قومی اسمبلی کو، سینٹ کو، کہ وہ بھی اپنا کردار ادا کریں، اور خاص طور جو سپیکرز حضرات ہیں اسمبلیوں کے، وہ اس کا نوٹس لیں، اور ان کو گرفتار کر کے ان کو واقعہ ہی نشان عبرت بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو معاف فرمائے۔ حافظ صاحب، ایک سوال ہے آپ سے، اگر ملزمان کی گرفتاری میں کوئی سستی ہوتی ہے حکومت سے یا افسران سے، تو جماعت کا کیا رد عمل ہوگا آگے؟ اگر ان کے قاتلوں کی گرفتاری میں کوئی سستی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے تو دیکھیں یہ حاکم ہے، یہ ذمہ دار ہیں، یہ ادارے، یہ وزیر اعلیٰ، یہ وزیر اعظم، یہ ذمہ دار لوگ ہیں، ان کو سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر یہ سستی کریں گے تو یہ مقتل بن جائے گا پاکستان، یہ قتل گاہ بنے گا، ایک سے دوسرا حوصلہ پائے گا، ایک گناہ دوسرے گناہ کو جنم دیتا ہے۔ جس نے یہ ظلم کیا ہے پتہ نہیں پہلے وہ کتنے ظلم کر چکا ہے، اور آئندہ اس کے کیا اہداف ہیں، کہاں تک وہ پہنچے گا، یہ فکر کرنی چاہیے۔ باقی جماعت کا رد عمل کیا ہوگا، یہ ہمارے قائدین جو فیصلہ کریں گے انشاءاللہ اس کے مطابق ہوگا، اور ہم بھی بھرپور تعاون کریں گے۔ ویسے اگر قاتل خاموش رہے گا، چھپا رہے گا، تو خون تو پھر خون ہے نا، وہ تو نہیں مٹا سکتے، وہ تو ان کے گلے پر ہے۔
جو ذمہ دار ہیں ان کے گلے پر. سیدنا عمر فاروق ایسے نہیں کہا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اگر عراق کی سڑک پر چلتے ہوئے کسی اونٹنی کا پاؤں پھسل جائے گا تو پھر مجھے فکر ہے کہ عمر کا گریبان اللہ سبحانہ و تعالی پکڑیں گے اور اپنی کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھیں گے اللہ جل وعلا. مجھے فکر ہے اس بات کی کہ مجھے پوچھا جائے گا تو نے سڑک کی مرمت کیوں نہیں کی تھی, اور اگر دجلہ کے کنارے کتا بھی پیاسا بھوکا مرے گا تو وہ بھی مجھ سے باز پرس ہوگی. یہ کتنی بڑی فکر مندی ہے. ہمارے حکمران اس سیٹ پر تو بیٹھ گئے ہیں, ان کو یہ باتیں یاد کرنی چاہیے. کیا ان کو یاد نہیں ہے کہ کس قدر ان کی ذمہ داری ہے عوام کو تحفظ دینا, خاص طور ذمہ داران کو ہم تحفظ دیں, علماء کرام کو. اللہ کی قسم علماء سب سے بڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء ہیں, اور انہی کا حق ہے کہ ان کو سب سے زیادہ عزت اور پروٹوکول اور تحفظ دیا جائے. اگر نہیں حکومت یہ گرفتار کرے گی, کو اپنی ذمہ داری ادا کرے گی, تو پھر بہت سارے مٹ گئے. یہ ان کے گلے پر ہوگا. دنیا کے اندر بھی انشاءاللہ ہم ان کا گریبان پکڑیں گے, اور ہم حق رکھتے ہیں ان سے باز پرس کریں گے. اپنے اسٹیجوں پر اپنی تحریک کے ذریعے جو بھی ہو سکا ہم اپنے قائدین کے جو اعلان ہوگا اس کے مطابق اللہ کے فضل سے اپنا ذمہ داری ضرور ادا کریں گے. کہ اگر سستی کا مظاہرہ کرے گی حکومت تو ہم اپنے علماء اکرام کو کال کریں گے. ہم پشاور کی طرف جو ہے رخ کریں گے, پشاور کا. تو اگر آپ کو کال آتی ہیں تو آپ تیار ہیں کہ پشاور جانے کے لیے؟ اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ ہم, میں نے پہلے کہا ہے, جو گرجتے ہیں نا وہ برستے نہیں, بڑک میں بھی لگا سکتا ہوں, مگر میں وہی کروں گا انشاءاللہ جو کر سکتا ہوں نا, وہ کہوں گا جو کر سکتا ہوں. اور ہمارے اساتذہ, ہمارے طلباء اللہ کے فضل سے دین کے اپنے اکابر کے لیے, اپنے بزرگوں کے لیے ان من تن کی بازی لگانا بھی سعادت سمجھیں گے اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ. جی بہت شکریہ آپ صاحب. کیمرہ مین تنویر حسین کے ساتھ محمد قدیر, 90 ٹی وی لاہور.